دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ حاتم طائی اپنے زمانے کا ایک سخی آدمی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے فوت ہو گیا۔ نجد کا بادشاہ تھا اپنے علاقے کا۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی باپ کی وفات کے بعد بادشاہ بن گیا۔ حاتم طائی بھی اپنی رعایا سے ان کی آمدنی سے 1/4 حصہ اپنی بادشاہت کا قبول کیا کرتا تھا، حالانکہ عیسائیت میں یہ چیز جائز نہیں تھی۔ عدی جب بادشاہ بنے ان کو بھی 1/4 حصہ رعایا کی آمدن میں سے مل گیا۔ عدی کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت مل گئی۔ عدی عیسائی تھے اور لازمی بات ہے ان کے دل میں اللہ کے نبی سے نفرت تھی۔ یہودیوں کو جیسے نفرت تھی ایسے عیسائیوں کو۔ عدی اپنے علاقے کے سربراہ تھے، لیکن انہوں نے اپنے نوکروں سے غلاموں سے کہہ رکھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتوحات کو دیکھ کر کہ آپ دن بدن مختلف علاقوں پر قبضے کر رہے ہیں، مختلف علاقوں والے مسلمان ہو رہے ہیں، آپ کی سلطنت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اپنے غلاموں سے یہ بات کہہ رکھی تھی، اللہ کے نبی کے دبدبے کو دیکھ کر، شان و شوکت کو دیکھ کر اندازہ کر لیا تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کے قدم ہمارے علاقے میں بھی آ پہنچیں گے۔ جیسا کہ اس عیسائی بادشاہ، روم کے بادشاہ نے کہا تھا کہ ابو سفیان نے جو مجھے باتیں بتلائی ہیں، اگر یہ باتیں سچی ہیں تو ایک دن وہ اس جگہ کا مالک ہوگا جس جگہ میں نے اپنے پاؤں رکھے ہوئے۔ اگر مجھے مہلت مل جائے میں وہاں جاؤں جہاں یہ رہتا ہے، اس کے پاؤں چوموں، پاؤں دھوؤں۔ جو سلطنت میں شریک تھے، شورا کے ممبر تھے، وہ دیکھ کر بدل گئے کہ ہمارا بادشاہ بھی عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہونا چاہتا۔ ایسے ہی ادیبی کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن مسلمانوں کا یہ لشکر یہاں بھی پہنچ جائے گا، لہٰذا اونٹنیاں تیار رہیں تاکہ جب مجھے خطرہ محسوس ہو میں اپنے اہل و عیال کو لے کر بھاگ جاؤں۔ پہاڑ میں جائے رعایا، جیسے ہمارے حکمرانوں کا حال ہوتا ہے، پہلے ہی دوستیاں لگا رکھی ہوتی ہیں باہر کے حکمرانوں سے۔ یہاں سے بھاگ کر کہاں گئے؟ جیسے ہمارا جرنیل بھاگ کر بیٹھا ہے باہر، ایسے ہی اور بھاگ جائیں گے۔ ان کے اثاثے وہاں پر ہیں، پراپرٹی وہاں پر ہے، یہاں کیا ہے؟ یہاں تو ڈنگ ٹپاؤ ہے، کھاؤ پیو، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو۔ ایسے ہی عدی کو رعایا سے کوئی خاص محبت نہیں تھی، اپنے غلاموں سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھنا جو ہی مجھے یہ خبر ملے
کہ اللہ کے نبی ان کے صحابیوں کا، ان کے ساتھیوں کا لشکر علاقے میں داخل ہونا چاہتا ہے، میری اونٹنیاں تیار ہوں، میں بھاگ جاؤں۔ ایک دن خبر مل ہی گئی عدی کو، غلام نے آ کر بتلا دیا کہ مسلمانوں کے لشکر کے جھنڈے ہم نے دیکھے ہیں اپنے علاقے کی طرف۔ یہ اپنے اہل و عیال کو سوار کر کے نکلا اور جلدی میں اپنی بہن کو بھی نجد کے علاقے میں چھوڑ آیا۔ بھاگنے کی اتنی جلدی تھی کہ کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں، بہن کہیں کام سے گئی ہوگی، اس کا بھی انتظار نہیں کیا، بیوی بچوں کو لے کر چل پڑا۔ شام کے علاقے میں پہنچ کر دیکھا جہاں عیسائیت کا غلبہ تھا، مہینوں کا سفر طے کر کے وہاں پہنچا۔ عیسائیت کا غلبہ دیکھ کر دل خوش ہوا، لیکن بہن کا غم، اس کا دکھ اس کے دل میں کانٹا بن گیا۔ مسلمانوں کے لشکر نے وہاں کے باسیوں کو قید کر لیا، جن میں عورتیں بھی تھیں، ان میں عدی کی بہن بھی تھی۔ مسجد نبوی کے قریب ایک گھر میں ان کو قید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی ایک دن وہاں سے گزرے، عدی کی بہن کو پتہ لگا کہ مسلمانوں کے نبی، مسلمانوں کے آقا گزر رہے ہیں۔ عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، باپ میرا فوت ہو گیا، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، اور اس کے بعد میری نگہبانی کرنے والا مجھ سے غائب ہو گیا، آپ مجھ پر احسان کر دیں، اللہ آپ پر احسان کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تیرا نگران کون تھا؟ کہا میرا بھائی عدی۔ کہا جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ کر شام کے علاقے میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی یہ بات کہہ کر پھر چل پڑے۔ اگلے دن پھر وہاں سے گزرے، عدی کی بہن نے پھر اللہ کے نبی سے یہی کہا، اے اللہ کے نبی، میرا باپ فوت ہو گیا، نگران آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ نے بات سنی، پھر چل دی۔ تیسرے دن عدی کی بہن مایوس ہو گئی کہ شاید اللہ کے نبی مجھے آزاد کرنا نہیں چاہتے۔ تیسرے دن گزرنے لگے تو حضرت علی نے اس خاموش عورت کو دیکھ کر کہا، آج اللہ کے نبی سے کچھ کہو۔ پھر کہنے لگی، اللہ کے نبی، باپ فوت ہو گیا، نگران غائب ہو گیا، مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا، آج سے تو آزاد ہے۔ لیکن جانے کی جلدی نہ کر، دور کا علاقہ ہے، شام تو نے پہنچنا ہے، جانے کی جلدی نہ کر، تلاش کر ایسے آدمی کو جو تیرے قبیلے کا، تیرے علاقے کا، شام جانے والا ہو، ہم اس کے ساتھ تجھے بھیج دیں گے۔ خوش ہو گئی۔ ایک دن دیکھا کہ اس کے قبیلے کا ایک آدمی وہاں موجود ہے، اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اللہ کے نبی، ایک آدمی مل گیا ہے، با اعتماد آدمی ہے، میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے زاد راہ دے کر اس کو روانہ کر دیا۔ ادھر عدی کو علم ہو گیا کہ میری بہن مدینے سے شام کے لیے روانہ ہو چکی، قریب کا سفر تو ہے نہیں۔ یہ دن گنتا رہا، گھڑیاں گنتا رہا کہ کب میری بہن پہنچتی ہے۔ بہن بھی دور کی مسافت طے کر کے پہنچی۔
دیکھتے ہی کہنے لگی یہ اپنے بھائی سے وہ بے غیرت بیوی بچوں کو لے آیا اور باپ کی عزت کو چھوڑ آیا. تجھے اتنا بھی خیال نہیں تھا کہ میں تیرے باپ کی عزت ہوں. بیوی بچوں کا تجھے خیال تھا, ان کو تو لے آیا لیکن باپ کی عزت کو وہیں چھوڑ آیا. اس کو سنانے لگی. وہ اس کو ٹھنڈا کرنے لگا کہ غلطی تو واقعی مجھ سے ہوئی ہے, لیکن بیٹھو تو صحیح, آرام کرو, دور کے سفر سے آئی ہو, بیٹھ کر پھر باتیں کریں گے. آخر کار اس کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا. عقل مند اور دانا تھی, اپنے بھائی سے کہنے لگی دیکھ دو ہی صورتیں ہیں, یا تو وہ نبی ہے, اگر نبی نہیں تو کم از کم بادشاہ تو ہے نا. اگر بادشاہ ہے تو اس سے جا کر ملے گا, مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے دربار میں تجھ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. کہاں تک بھاگے گا؟ نجد سے بھاگ کر یہاں پناہ لی, اگر یہاں وہ آ گئے پھر کیا ہوگا؟ اور اگر واقعی وہ اللہ کا سچا نبی ہے تو اس پر ایمان لے آ. دونوں ہی سودے بہتر ہیں, دونوں ہی معاملے اچھے ہیں. اگر بادشاہ ہے اس کے مقربین میں تو شامل ہو جائے گا کہ تو بھی بادشاہ ہے, وہ بھی بادشاہ ہے, بادشاہ بادشاہ کی عزت کرے گا. اور اگر واقعی وہ اللہ کا سچا نبی ہے تو اس پر ایمان لانے میں دیر کاہے کی, کیوں دیر کر رہا, جا کر ایمان لے آ. عدی کو بہن کی نصیحتیں اچھی لگیں, بغیر کسی گارنٹی کے کہ وہ مسلمان میرے ساتھ سلوک کیا کریں گے, بغیر گارنٹی کے مدینے جا پہنچے. مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. اپنا تعارف کروا دیا کہ میں حاتم طائی کا بیٹا عدی ہوں. آپ نے خوش آمدید کہا. اب عدی کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں اللہ کے نبی مسجد نبوی سے ہی مجھے واپس نہ بھیج دیں. میں دیکھوں تو صحیح, مساوات کا درس دینے والا, لوگوں کو سادگی کا حکم دینے والا, اخلاق سے پیش آنے والا, لوگوں کو اس کا حکم دینے والا, اس کے گھر کی کیا کیفیت ہے؟ کیونکہ آپ نے پیروں کو دیکھا ہوگا, بڑے باز نصیحت اپنے مریدوں کو کرتے ہیں, لیکن گھروں میں دیکھ لو جیسے ایک عیاش آدمی کا گھر ہوتا ہے, ان پیروں کا گھر ویسا ہی. سال کے بعد پیر پگاڑا اپنے مریدوں کو زیارت کروانے کے لیے جب باہر نکلتا ہے, عورتیں اس راستے پر اپنے بال بچھا کر لیٹ جاتی ہیں اور وہ ان بالوں پر چلتا ہوا اس بالکونی تک پہنچتا ہے جہاں سے مرید اس کا دیدار کرتے ہیں. ویسے ہی کسی شاعر نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیر کا گھر بجلی کے چراغوں سے ہے روشن اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. آج آپ دیکھ لیں, یہ جتنے بھی پیر راولپنڈی میں رہتے ہیں ان کے گھروں کو دیکھ لیں, عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. ہر قسم کی گاڑیاں, ہر قسم کی عیاشیوں کے سامان ان کے گھر کے اندر موجود ہے. حضرت عدی کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اس کا گھر دیکھوں, جو باہر تو ایک ہی چادر میں پھر رہا ہے, کبھی 2 چادریں میسر آ جاتی ہیں, لیکن اس کا گھر تو دیکھ. اس کے گھر میں اس نے کیا سونے چاندی کے ذخائر جمع کر رکھے ہیں, انبار لگا رکھے ہیں, اپنے ماننے والوں سے پیسے لے لے کر اپنا خزانہ بھر رکھا. اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدی سے کہنے لگے, عدی چلو گھر چلتے ہیں. راستے میں ایک بڑھیا مل گئی, اس کے ساتھ ایک بچہ تھا. اس نے اللہ کے نبی کو روک لیا, گفتگو کرنے لگ گئی. وہ پہلا خیال جو بہن نے اپنے
بھائی کے ذہن میں ڈالا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بادشاہ ہو سکتا ہے یہ نبی ہو، دونوں ہی احتمال ہیں، وہ پہلا خیال جو اس کے ذہن میں بہن نے ڈالا تھا وہ وہیں رفع ہو گیا۔ ایک بادشاہ ایک بڑھیا کے ساتھ کھڑا ہو کر اتنی دیر تک گفتگو کر رہا ہے، اس کی باتیں سن رہا ہے۔ عدی کہتے ہیں میں تھک گیا لیکن نبی کے ماتھے پر شکن نہیں آئی۔ اگر کوئی بادشاہ ہوتا راستے بند کر دیے جاتے، بادشاہ گزر رہا ہے، کسی کو اس کی ہوا نہ لگ جائے، راستے بند ہیں، لوگ کھڑے ہیں، گرمی میں مر رہے ہیں، ٹریفک جام ہے، کیوں؟ روٹ لگا ہوا ہے، بادشاہ نے گزرنا۔ اگر یہ بادشاہ ہوتا اس کی یہ کیفیت نہ ہوتی کہ ایک بڑھیا گلی میں کھڑا کر کے تھکا رہی ہے اس کو اور یہ اس کی باتیں سن رہا ہے لیکن ماتھے پر شکن نہیں آئی، باتیں سن رہا ہے۔ جب اس کی تسلی ہو گئی پھر اللہ کے نبی اپنے گھر کی طرف چلے۔ ایک ایسے مکان پر پہنچے جس کے اوپر ایک پھٹا ہوا ٹاٹ لٹک رہا تھا۔ ٹاٹ ہٹا کر کہنے لگے عدی داخل ہو جاؤ، یہی میرا گھر۔ اب ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ بادشاہ ہے یا نبی ہے، میں اس کی بادشاہت کو مان کر یا اس کی نبوت کو مان کر اسلام لاؤں یا بادشاہت کو دیکھ کر میں اس کا ساتھی بنوں۔ ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ایک ایسا گھر جس کو دروازہ بھی میسر نہیں، ایک ٹاٹ ہے جو اس گھر پر لٹک رہا ہے، اس کو اٹھا کر کہتے ہیں عدی داخل ہو جاؤ، یہی میرا گھر ہے۔ اب اندر کا نظارہ کرنے لگ گئے حضرت عدی، گھر کا سامان کہاں ہے؟ گھر کے اندر کوئی بستر ہو، کوئی چارپائی ہو، لیٹنے کی جگہ ہو، بیٹھنے کی جگہ ہو، ہمارے گھر نہیں دیکھے آپ نے؟ ڈبل بیڈ لگے ہوئے ہیں، الماریاں بنی ہوئی ہیں، برتن سجے ہوئے ہیں، ہر قسم کی آرائش ہم نے وہاں جمع کر رکھی ہے۔ اور یہ کون ہے؟ ساری دنیا کا سردار محمد الرسول اللہ، مدینے کا بادشاہ بھی ہے، مسلمانوں کا آقا اور نبی بھی ہے۔ اب حضرت عدی کی نگاہیں پھر رہی ہیں دائیں بائیں دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کا سامان کہاں ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے۔ بیویاں بھی ہماری مائیں ہیں، اللہ کے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، لیکن انسان تھی، بشری تقاضا تھا، اللہ کے نبی سے تقاضا کرتی، اچھا یہ لا کر دو، یہ لا کر دو، یہ لا کر دو، یہ لا کر دو۔ اللہ کے نبی کو مل آنر تھے نہیں، اور اگر جمع کرنا چاہتے جمع کر بھی سکتے تھے۔ مال غنیمت کا مال آتا سب سے پہلے اپنے لیے جمع کرتے کہ لاؤ میرا حصہ مجھ کو دے دو، لیکن ہوتا کیا تھا؟ مال غنیمت مسجد نبوی میں جمع ہے اور اللہ کے نبی تقسیم کر رہے ہیں، آؤ لے جاؤ، آؤ لے جاؤ، آؤ لے جاؤ۔ آپ کے چچا آ گئے، آپ نے فرمایا لے لو۔ چچا نے، حضرت عباس نے اپنی قمیض پھیلا کر خوب مال جمع کر لیا۔ جب اٹھنے کی باری آئی اب اٹھا نہ جائے، عرض کرنے لگے بھتیجے مجھے ذرا اٹھا ہی دو۔ کہا چچا نہیں، جتنا خود لے جا سکتے ہو اتنا لے جاؤ۔ حضرت عباس نے دیکھا کہ اب بھتیجا ماننے کے لیے تیار نہیں، کچھ مال نکال دیا، پھر اٹھنے لگے، پھر نہ اٹھ سکے، کہنے لگے بھتیجے تھوڑی سی مدد ہی کر دے، مجھے اٹھا دے، جب اٹھ جاؤں گا تو آہستہ آہستہ گھر پہنچ ہی جاؤں گا۔ کہا چچا نہیں، یہ مال اتنا لے کر جاؤ جتنا اٹھا سکتے۔ آخر کار مجبور ہو کر حضرت عباس اتنا لے گئے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں مال تقسیم ہوتا رہا،
تیسرے دن اللہ کے نبی اپنی چادر جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے، کہا میں اپنے گھر کچھ نہیں لے جا رہا، آپ مال غنیمت میں سے آپ کا بھی حصہ ہوتا تھا جیسے صحابہ کا حصہ ہے، آپ اس میں سے اتنا لے لیتے جتنا قرض کسی سے لیا ہوتا تھا، وہ قرض آپ ادا کرنے کے لیے اتنا مال لے کر قرض ادا کر دیتے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب اللہ کے نبی فوت ہوئے، فوت ہوتے وقت کتنے اثاثے تھے اللہ کے نبی کے۔ ہم الیکشن سے پہلے گورنمنٹ کہتی ہے اپنے اثاثے ظاہر کرو، تم نے کتنا مال جمع کر رکھا ہے، اور جب تمہیں حکومت ملے گی تم کتنا مال اور جمع کرو گے، اثاثے ظاہر کرو تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے۔ اللہ کے نبی مدینے کے بادشاہ فوت ہو رہے ہیں اور کتنے اثاثے اکٹھے کیے اللہ کے نبی نے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جلانے کے لیے ہمارے چراغ میں تیل نہیں تھا، پڑوسن سے مانگ کر چراغ میں ہم نے تیل ڈالا۔ اللہ کے نبی کی بیویاں اصرار کرتی ہمیں بھی زیور چاہیے، انصاری نے بھی مہاجرین نے بھی ان کی بیویوں نے زیور بنا رکھے ہیں، انصاریوں اور مہاجرین نے بیویوں کو زیور بنا کر دیے ہوئے ہیں۔ آپ اس روز روز کی مانگ سے تنگ آ کر قسم کھا بیٹھے کہ بس میں 1 مہینے تمہارے کسی کے پاس نہیں آتا۔ ناراض ہو کر ایک بالا خانے پر تشریف لے گئے اور غلام کو سیڑھیوں پر بٹھا دیا، کسی سے ملنے کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا، آپ اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گئے اور حفصہ سے کہنے لگے کہ حفصہ میں تجھے منع نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر کی اپنی بیوی نے حضرت عمر سے گفتگو کی اور جواب تو تڑاک میں دیا۔ حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے تو میری باتوں کا اس طرح جواب دیتی ہے؟ کہا میری بات کا تو آپ کو بڑا غصہ آیا کہ میں آپ کو اس طرح جواب دیتی ہوں ترکی بترکی، کبھی اپنی بیٹی کی بھی خبر لی ہے؟ کیا آپ کی بیٹی اللہ کے نبی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے؟ حضرت عمر اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، کہا کیسا سلوک کرتی ہو تم اللہ کے نبی کے ساتھ، ناراض ہو جاتی ہو؟ کہا ہو جاتی ہوں۔ سارا دن نہیں بولتی؟ کہا نہیں بولتی۔ آپ فرمانے لگے حفصہ اللہ سے ڈر، کہیں اللہ کا غضب تجھ پر نازل نہ ہو جائے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ تو عائشہ کا مقابلہ کر لے گی؟ عائشہ سے اللہ کے نبی کو بڑی محبت ہے، اور تجھے یہ دکھ کہ میں اتنی پیاری کیوں نہیں اللہ کے نبی کو جتنا عائشہ پیاری ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، تیرے باپ کا مقام اس سے نیچے ہے، تیرا مقام بھی اس سے نیچے ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تو حضرت عمر حضرت حفصہ سے کہنے لگے حفصہ میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا، کیا اللہ کے نبی نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں، اللہ کے نبی ناراض ہو کر چلے گئے۔ رو رہی ہے۔ آپ حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے، حضرت عائشہ کو ڈانٹنے لگے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی عمر تیری یہ جرت کہ تو نبی اور نبی کی بیویوں کے معاملات کے اندر ٹانگ اڑائے، جا اپنا کام کر۔ خود بھی رو رہی ہیں۔ آخر کار اللہ کے نبی مسجد نبوی چلے گئے، جہاں اور ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، پریشان ہیں، بعض رو رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔
بڑی پریشانی۔ حضرت عمر کہتے ہیں ان دنوں غسان کے بادشاہ کا ڈر تھا کہ وہ مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے ایک پڑوسی نے آ کر دروازہ اتنا زور سے کھٹکھٹایا کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، باہر نکلا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا آفت آ گئی۔ کہا غسان کا بادشاہ آ گیا ہے کیا؟ مدینے پر اس نے حملہ کر دیا ہے؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑی آفت آ گئی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ اب حضرت عمر مسجد نبوی میں پہنچے، دیکھا پہرے پر ایک غلام بیٹھا ہے۔ غلام کی یہ قدر و منزلت کہ وہ اوپر بیٹھا پہرا دے رہا ہے اور سردار نیچے کھڑے ہو کر اجازت طلب کر رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے اللہ کے نبی سے کہو عمر آیا ہے، یہ سردار ہے، یہ سید ہے، آقا ہے، اور وہ غلام ہے، آزاد کردہ غلام جس کی اجازت سے اندر جا سکتا ہے، وہ اللہ کے نبی سے اجازت لے کر دے تو یہ اندر جائے ورنہ کھڑا۔ غلام نے بھی اللہ کے نبی سے عرض کر دی اللہ کے نبی عمر آئے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے سن کر۔ حضرت عمر دوبارہ مسلمانوں کے اس گروہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے جو پریشان حال تھے۔ تھوڑی دیر میں پھر اٹھ کھڑے ہوئے کہ صورتحال معلوم تو کروں۔ اٹھ کر کہنے لگے اجازت لو ذرا، کہو عمر آیا۔ اس نے بھی اللہ کے نبی سے کہا عمر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر خاموش، کوئی اجازت نہیں۔ پھر آ کر بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہو عمر آیا ہے، اور پھر بلند آواز سے خود اللہ کے نبی کو سنانے کے لیے کہنے لگے اللہ کے نبی شاید آپ کا یہ خیال ہے کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ نہیں اللہ کے نبی، یہ خیال صحیح نہیں۔ اگر آپ حکم دیں، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہے، میں اپنی بیٹی حفصہ کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی بات سن کر دل میں نرمی پیدا ہوئی، کہا اچھا بلا لو، آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بالا خانے میں تشریف لے گئے، دیکھا کونے میں تھوڑے سے ستو پڑے، ایک گدا ہے، ایک تکیہ ہے، گدا نہیں، ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے اور کھجور کے پتوں سے بنایا ہوا ایک بوریا ہے جس پر اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی کا جسم بڑا نرم و نازک تھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم ہاتھ ملاتے اللہ کے نبی سے ایسے لگتا کہ روئی کے گالوں سے ہاتھ میں لگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عمر کو آتے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے، لیکن چٹائی نے نبی کے جسم پر نشانات باقی چھوڑ دی، جس کو دیکھ کر حضرت عمر کو رونا آ گیا۔ آپ پوچھنے لگے عمر کیوں رو رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا اللہ کے نبی، یہ کیسر و کسرا کافر ہیں، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں، کافر بادشاہ ہے اور ان کے برتن سونے اور چاندی کے، ان کے پلنگ سونے اور چاندی کے، اور دوسری طرف ساری دنیا کا بادشاہ، ساری دنیا کا سردار، امام الانبیاء
سارے انبیاء کا سردار، جس کی فضیلت میں کوئی شک نہیں، اس کی یہ حالت ہو کہ ایک گدا تک میسر نہ ہو، ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھر رکھی ہے، اور کھجور کے پتوں کا ایک بوریا ہے جس نے آپ کے جسم پر نشان چھوڑ دیے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، مجھے یہ دیکھ کر رونا آ گیا۔ آپ فرمانے لگے عمر، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ کبھی یہی طرز آپ نے بھی اپنایا، یہ دیکھ کر کہ ہمارے لیے دنیا نہیں، ہمارے لیے آخرت ہے؟ اللہ کے راہ میں کبھی خرچ کرنے کا سوچا آپ نے؟ نبی بھی اگر جمع کرنا چاہتے جمع کر لیتے، لیکن انہوں نے بے دریغ خرچ کیا۔ کیا آپ کی بھی کبھی حالت، ایمانی حالت نے آپ کو مجبور کیا کہ اللہ کے راستے میں لوٹاؤں، یا سانپ بن کر سونے چاندی پر بیٹھے ہوئے؟ حضرت عدی دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کا سامان کہاں ہے؟ یہ تو گھر ہے جس گھر میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، کہیں سامان نظر نہیں آیا۔ ایک چھوٹا سا گدا پڑا تھا، آپ نے وہ اچھال کر حضرت عدی کو دے دیا، فرمانے لگے عدی اس پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عدی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ٹھیک ہے، میں تو اس پر بیٹھ جاؤں گا، آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں ننگی زمین پر بیٹھ جاؤں گا۔ کتنی پراپرٹی چاہیے ایک بندے کو؟ یہ 2 گز کا ٹکڑا ہے نا، انسان کماتا کتنا ہے لیکن چاہیے کتنا؟ یہ قبر کی جگہ چاہیے انسان کو، بس اس دنیا میں اس کے لیے یہی ہے۔ کہا میں ننگی زمین پر بیٹھ جاؤں گا، جانا جو اس کے اندر ہے۔ حضرت عدی کے ذہن میں جو بات تھی کہ یہ بادشاہ ہے، اس نے گھر میں بہت کچھ اکٹھا کر رکھا ہوگا، وہی دیکھا کہ سادگی کا درس دینے والا اپنے گھر میں بھی سادہ۔ خمار اتر گیا دماغ سے، اسلام کے قریب آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدی سے یہ سوال کیا، عدی تجھے اسلام لانے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ مسلمانوں کی مفلسی، مسلمانوں کی غربت، اس کو دیکھ کر تو مسلمان نہیں ہو رہا؟ حضرت عدی کہنے لگے ہاں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اے عدی، ایک دن آئے گا کہ مسلمان صدقہ نکال کر، زکوٰۃ نکال کر دینے کے لیے باہر نکلیں گے اور کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمارے پاس خود اللہ کا دیا بہت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ زمانہ جو انصاف و عدل کا ایسا زمانہ تھا جیسے حضرت عمر کا زمانہ تھا، اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ لے کر باہر نکلتے تھے اور کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرمایا عدی ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے پاس اتنا مال جمع ہو جائے گا کہ مسلمان زکوٰۃ تو نکالیں گے لیکن زکوٰۃ کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا، ہر آدمی صاحب زکوٰۃ۔ اے عدی، اسلام لانے کے لیے کیا چیز رکاوٹ ہے؟ مسلمانوں کی قلت اور دشمنوں کی کثرت، یہ چیز رکاوٹ ہے؟ عرض کرنے لگے ہاں اللہ کے نبی، یہی چیز رکاوٹ ہے۔ فرمانے لگے ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی اتنی کثرت ہوگی، مسلمانوں کا غلبہ ہوگا کہ ایک عورت قادسیہ سے چلے گی، اکیلی چلے گی، کسی کا ڈر نہیں ہوگا، مدینے پہنچے گی۔ اے عدی کیا چیز رکاوٹ ہے؟ تو دیکھتا ہے کہ سلطنت، بادشاہت غیروں کے پاس ہے، کافروں کے پاس ہے، اور مسلمانوں کی چھوٹی سی ریاست مدینہ ہے۔ آپ فرمانے لگے عدی، سرزمین بابل کے سفید محل اور کسریٰ بن ہرمز کے
علاقوں پر مسلمان قبضہ کریں گے۔ عدی حیران ہو کر پوچھتے ہیں کسرا کے علاقوں پر قبضہ کریں گے مسلمان؟ فرمایا ہاں مسلمان قبضہ کریں گے۔ عدی کا سینہ کھل گیا، عرض کرنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضرت عدی کہتے ہیں دو چیزیں، دو نشانیاں اللہ کے نبی نے، تین نشانیاں بتلائیں، دو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میں نے اس عورت کو اکیلے آتے ہوئے دیکھا جو قادسیہ سے مدینے کے سفر پر روانہ ہوئی، اکیلی عورت۔ پھر کہنے لگے میں اس لشکر میں شامل تھا جس لشکر نے کسرا کے خزانوں پر قبضہ کیا، میں نے یہ دوسری نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اور کہنے لگے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تیسری نشانی بھی پوری ہوگی، جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ملے۔ اور یہ ان کی وفات کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تیسری نشانی بھی پوری۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے اعتراض کے طور پر قرآن کی آیت پیش کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر یہ آیت اتری اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو، پیروں کو، بزرگوں کو رب بنا لیا تھا۔ اے اللہ کے نبی ہم نے تو کبھی سجدہ نہیں کیا، رب ہوتا ہے وہ جس کو سجدہ کیا جائے، ہم نے اپنے مولویوں کو تو کبھی سجدہ نہیں کیا، کبھی پیروں کو، ہماری حالت نہیں، ہم تو پیروں کو باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں۔ اور جہاں زمانے نے ترقی کی ہے، سائنس نے ترقی کی ہے، اب تو ویڈیو سی ڈی ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے کہ یہ فلاں پیر ہے جس کو مرید سجدہ کر رہے ہیں، یہ فلاں پیر ہے جس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی غیرت، اسلامی غیرت اتنی تباہ ہو گئی ہے کہ لوگ لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر پیروں کو سجدے کیے جاتے ہیں، اور اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ عدی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے کبھی اپنے پیروں کو سجدہ نہیں کیا، اپنے بزرگوں کو سجدہ نہیں کیا، اپنے علماء کو سجدہ نہیں کیا، آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے رب بنا لیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عدی یہ بتلاؤ جس چیز کو تمہارے مولوی، تمہارے راہب، تمہارے علماء حلال کرتے تھے، تم اس کو حلال مانتے تھے کہ نہیں؟ عرض کرنے لگے ہاں اللہ کے نبی واقعی اس کو تو ہم واقعی حلال مانتے تھے جس کو ہمارا مولوی حلال کر دے۔ فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، رب صرف اس لیے نہیں کہ اس کو سجدہ کیا جائے، رب کے حکموں میں بھی کسی کو شریک کرنا، یہ اس کو رب بنانا ہے۔ یہ اجازت کس کو ہے کہ وہ قانون بنائے؟ صرف اللہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مخلوق جس پر قانون چلنا ہے یہ کس کی ہے؟ اللہ کی یا پیرادتا کی؟ یہ دولت شاہ نے پیدا کیے ہیں یا اللہ نے دیے ہیں؟ لازمی بات ہے انسان کہے گا جو انصاف کرنے والا ہے اللہ نے دیے ہیں۔ جب دیے اللہ نے، مخلوق اللہ کی، حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا یا غیر کا؟ لازمی بات ہے کہ حکم اللہ ہی کا چلے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، مخلوق میری ہے اور مخلوق پر حکم بھی میرا چلے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ جمہوریت شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ پارلیمنٹ کو کوئی اجازت نہیں کہ قانون سازی کرے، خاص کر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مقابلے میں۔ یہ قانون بنانا کہ دائیں طرف چلو ٹریفک میں یا بائیں طرف چلو، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کہ قرآن موجود ہے، جیسے سود، اب نواز شریف کو ہم بڑا بیک اپ کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، شاباش دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے
اسی وزیر اعظم نے، جب یہ وزیر اعظم تھا، اس نے سود کے حق میں رٹ دائر کر دی. اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ دے دیا، اس نے اپنی رائے دے دی، سود حرام. ان کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے حرام قرار دے دیا. شریعت اسلامیہ میں سود حرام ہے بالاتفاق، یہ اختلافی مسئلہ نہیں، لیکن جو ہی فیصلہ آیا اس نے اس کے خلاف رٹ دائر کر دی. یہ ہے وہ قانون سازی جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں کی جاتی ہے. یہ شرک بھی ہے، کفر بھی ہے. پارلیمنٹ کو کوئی اجازت نہیں کہ وہ قانون سازی کرے، یہ اجازت صرف اللہ کو ہے. اللہ قانون بنانے والا، جبریل قانون پہنچانے والا، اور جس پر جبریل آیا ہے وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اپنی امت کو قانون بتلانے والا کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ قانون مقرر کیا ہے. یہ اجازت صرف اللہ کو ہے کہ قانون سازی کرے. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا. ابھی کے زمانے میں مولوی جس کو حلال کرتے تھے وہ حلال ہو جاتی تھی، جس کو حرام کرتے تھے حرام ہو جاتی. اور اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں، کیا ہمارے معاشرے میں یہی حال نہیں؟ مولوی جس کو حلال کر دیں حلال، جس کو حرام کر دیں حرام. اللہ کے نبی نے فرمایا میں لعنت کرتا ہوں حلالہ کرنے والے پر بھی کروانے والے پر بھی. اور مولوی فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ حلالہ کروا لو. اللہ نے قرآن میں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کو حرام قرار دیا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے 4 چیزیں حرام کی ایک ہی جگہ پر. مردار تم پر حرام ہے، سور کا گوشت تم پر حرام ہے، بہتا ہوا خون تم پر حرام ہے، اور جو چیز غیر اللہ کے نام کر دی جائے، مشہور کر دی جائے، وہ بھی تم پر حرام ہے. ایسے ہی حرام ہے جیسے سور حرام ہے. یہ مسجدوں میں 11ویں کون کرتا ہے؟ 11ویں کس کے نام کی ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی. کنڈے کس کے نام کے ہیں؟ امام جعفر صادق کے نام کے ہیں. یہ کہاں ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں. کون کرتا ہے؟ مولوی. کبھی وہ 11ویں چھوٹی ہوتی ہے، کبھی وہ 11ویں بڑی ہو جاتی ہے. آج چھوٹی 11ویں کا ختم ہے، کل کو بڑی 11ویں کا ختم ہے. جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو کس نے حلال کیا؟ مولوی نے. گھر بیٹھے شریعت سازی ہو رہی ہے، حجروں میں بیٹھے ہیں فتوے دے رہے ہیں بیٹھ کر، یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، یہ بھی حلال. اب شراب کی حرمت، اس پر کوئی اختلاف ہے؟ جس آدمی سے پوچھو کہے گا شراب حرام، شراب حرام، شراب حرام. اور ان مولویوں سے پوچھ لو، یہ فتویٰ لکھ رہے ہیں شراب حلال ہے، صرف انگور اور کھجور کی شراب یہ حرام ہے، باقی سب حلال. بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں الخمر ما خامر العقل. خمر جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے وہ خمر ہے، وہ شراب ہے، وہ حرام ہے. اور اللہ کے نبی کے زمانے میں جب یہ شراب حرام ہوئی، بخاری میں روایت موجود ہے کہ 8 طرح کی شرابیں معاشرے میں پھیلی ہوئی تھیں، جن میں وہ شرابیں بھی تھیں جن کو آج کے مفتیوں نے حلال قرار دے کر کہا. گیہوں کی شراب، جو کی شراب، شہد کی شراب، مکئی کی شراب. جن شرابوں کو حلال کر دیا ہے وہ تمام کی تمام شرابیں مدینے میں موجود تھیں اور حرمت اللہ تعالیٰ نازل کر رہا تھا کہ یہ سب حرام. اب یہ مسئلے کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ کوئی معمولی بات ہے؟ معمولی مولوی تھا، معمولی کتاب تھی؟ نہیں. وہ کتاب جس پر یہ لکھا گیا ان الہدایۃ کالقرآن، ہدایت قرآن کی مانند ہے، اس میں یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں کہ انگور اور کھجور کی شراب کے علاوہ ہر قسم کی شراب حلال.
اگر پینے سے نشہ بھی پیدا ہو جائے تب بھی حلال ہے۔ حضرت علی کا یہ کہنا، اللہ کے نبی ہم مولویوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں مولویوں کی حلال کردہ چیز کو حلال اور جس کو حرام کر دے اس کو حرام مانتے تھے کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمایا یہی رب بنانا ہے، یہی کام آج ہم کر رہے ہیں کہ مولویوں کو ہم نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ بتاؤ، لکھو، لکھ دیتے، ہمارا بیڑا غرق نہیں ہوگا؟ کہاں سے آئے گی خوشحالی؟ کہاں سے آئے گا امن؟ کہاں سے نازل ہوں گی برکتیں؟ یہ زمین اللہ مسلمانوں کے لیے پھاڑ دیتا ہے، اس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آسمان برسا دیتا ہے، آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر یہ تورات اور انجیل کو نافذ کرتے، اس دین کو، اس کتاب کو زمین پر نافذ کرتے، یہ اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے، آسمان سے بھی ان پر رزق نازل ہوتا۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی برکتوں کے لیے نازل کی، یہ آسمان مسلمانوں کی برکتوں کا سبب بنتا ہے، لیکن یہاں سے نازل کیا ہو رہا ہے؟ یہاں سے سیلاب، اللہ کا غضب نازل ہوتا۔ جو ہی برسات شروع ہوتی ہے پتہ لگتا ہے فلاں علاقہ ڈوب گیا، فلاں علاقہ ڈوب گیا، فلاں علاقہ ڈوب گیا۔ یہ کیوں ہے؟ بناؤ اللہ کے مقابلے میں مولویوں کو رب، اور ترقی دو، ذہن کو معروف کر لو، اپنے ذہنوں کو نہ سوچو کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، صراط مستقیم کون سی ہے، جنت کو جانے والا راستہ، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ چھوڑ دو، رسی ڈھیلی چھوڑ دو، مولویوں کے ہاتھ میں رسی دے دو، اپنے گلے میں پٹے ڈال لو اور مولویوں کو کہو کھینچو ہمیں، چاہے جہنم میں لے جاؤ چاہے جنت میں لے جاؤ، تمہاری مرضی۔ ہم ایسے جانور بن چکے ہیں جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں اور ان پٹوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اور مفتیوں اور مولویوں کو وہ رسیاں پکڑا دی گئی ہیں۔ مولوی صاحب کھینچ لو، چشتی بنانا ہے بنا لو، سہروردی بنانا ہے بنا لو، نقشبندی بنا لو، قادری بنا لو، جو دل کرتا ہے بنا لو۔ رسی جب آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، جو آپ کا دل چاہتا ہے کر لو۔ حنفی بنانا ہے حنفی بنا لو، شافعی بنانا ہے بنا لو، مالکی بنانا ہے بنا لو، حنبلی بنانا ہے بنا لو، دیوبند کی طرف منہ کروانا ہے کروا لو، کوفے کی طرف چلوانا ہے چلوا لو، آپ کی مرضی ہے، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ ہماری حالت بالکل جانوروں کی طرح ہو گئی ہے کہ جن کی رسی ان کے مالکوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، چاہے بچڑ خانے میں لے جائیں ذبح کرنے کے لیے، چاہے اپنے گھر میں رکھ لیں۔ یہ بے حسی کب تک برقرار رہے گی؟ کب تک اس طرح مولویوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتے رہو گے؟ گھر کی عزتوں کو اچھالتے رہو گے، مولویوں سے جا کر مسئلے پوچھتے رہو گے۔ کب اپنے آپ کو بدلو گے؟ کب سوچو گے کہ شریعت سازی، قانون سازی اللہ کا حق ہے، کسی کا حق نہیں؟ اللہ جو قانون بنا دے وہ اٹل ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، چاہے نبی کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے کیا فرمایا تھا؟ اسامہ تو کس کی سفارش کرتا ہے؟ بنی مخزوم کی عورت کی، اور اس لیے سفارش کرتا ہے کہ خاندان بدنام ہو جائے گا کہ اس قبیلے کی عورت نے چوری کی ہے۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں، اللہ کی حد کے مقابلے میں تو اس عورت کی اس لیے سفارش کرتا ہے کہ خاندان بدنام ہو جائے گا۔ اے اسامہ سن، اگر آج میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ قانون کسی کے لیے کچھ بنا لو، کسی کے لیے کچھ بنا لو۔ وہ یہودی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس،
ایک مرد اور ایک عورت نے بدکاری کی، آپ سے آ کر مسئلہ پوچھا، آپ نے انہیں قسم دے کر کہا، اس ذات کی قسم ہے تم کو جس ذات نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، اس ذات کی قسم ہے تم کو۔ وہ یہودی ڈر گئے کہ یہ تو بڑی بھاری قسم ڈال دی آج اللہ کے نبی نے۔ خاموش۔ جو ان کا بڑا آیا تھا اس سے اللہ کے نبی مخاطب ہوئے، وہ کہنے لگا آپ نے قسم ہی اتنی بھاری ڈال دی ہے، اب کیا کریں؟ مجبوراً ہم اس راز سے پردہ ہٹاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ویسے ہی رجم ہے جیسے آپ کے ہاں رجم ہے۔ یہ تو ہم نے مسئلہ بدلا ہے بعد میں۔ ہم نے مسئلہ کیسے بدلا؟ اگر کوئی غریب مسئلہ پوچھنے آیا نا، اس کے لیے مسئلہ اور ہے، اور اگر امیر مسئلہ پوچھنے آیا اس کے لیے مسئلہ اور ہے۔ اگر کوئی غریب یہ کام کرتا تھا ہم کہتے تھے رجم کر دو، ہماری کتاب تورات میں رجم ہے، اور اگر کوئی امیر آدمی آ جائے ہم کہتے تھے مسئلہ بدل دو، ذرا ایک دو صفحے پلٹ دو اور کہو بس اس کا منہ کالا کر دو، اس پر کوئی سزا نہیں ہو۔ غریبوں کے لیے مسئلے اور ہیں، ان کے لیے قانون اور ہے، امیروں کے لیے قانون اور ہے، اور آج یہی مولوی آج یہی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ابتدا جب بنیاد ہی غلط ہو گئی ہے، اس وجہ سے اوپر تک عمارت ٹیڑھی ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ تیری صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، ولا یشرک فی حکمہ احدا، ایسے ہی اللہ تیرے قانون کے مقابلے میں بھی کسی کا قانون نہیں چلے گا، جو شریعت تو بنائے گا بس وہی آخری ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے حکموں میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، حکم اللہ کا۔ ہماری بنیاد کیسے غلط ہو گئی؟ ہم نے شروع سے ہی حکم مولوی کا، جو مولوی کہے گا وہی میرا، جو مذہب مولوی کا وہی میرا۔ اب اس قید سے کون آزاد ہوگا؟ یہ وہی آزاد ہوگا جو اپنا عقیدہ درست کرے گا، کہے گا نہیں میرا مذہب وہ جو اللہ کے نبی بتلائیں، جو اللہ جبریل کے ذریعے نازل کرے، میرا مذہب وہی ہے، میرا مذہب وہ نہیں جو مولوی بتلائے۔ مولوی کا کیا ہے؟ مولوی بے ایمان ہے، مسئلے بدل دیتا ہے۔ یہ یہودی مولوی آئے، اللہ کے نبی نے کہا اچھا پڑھو تورات میں کیا لکھا ہے، اللہ نے کیا بتلایا ہے، ہاتھ رکھ لیا اوپر سے 2 لائنیں پڑھ دی، نیچے سے 2 لائنیں پڑھ دی۔ عبداللہ بن سلام موجود تھے، یہودیوں کے علماء مسلمان ہو چکے تھے، فرمانے لگے ہاتھ اٹھاؤ یہاں سے، جو ہاتھ تم نے رکھا ہوا ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ جب اس مولوی کا ہاتھ اٹھایا گیا، اس ہاتھ کے نیچے وہ آیت چھپی ہوئی تھی جس کو وہ چھپانا چاہتا تھا۔ یہ مولوی بکتے ہیں، پیسوں میں بکتے ہیں، یہ بکتے ہیں اور ہمارا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ کون ساتھ دے گا قبر میں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ مولوی آئے گا آپ کو بچانے کے لیے فرشتوں کی مار سے، اللہ کے عذاب سے، ان بچھو اور سانپوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر مسلط کر رکھا ہے مردے کے لیے۔ کون بچائے گا آپ کو؟ یہ مولوی؟ یہ تو جنازہ پڑھا کر آپ کے نیچے جو کپڑا زائد ہوتا ہے وہ بھی کھینچ لیتا ہے، یہ بھی دے دو مجھے، یہ بھی میں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، عقل سے سوچو، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، عقل سے نوازا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بڑی بیماری ہے، اور یہ چیز بھی شرک میں آتی ہے کہ جب ہم اللہ کے حکم کے مقابلے میں غیروں کے حکم کو مانتے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ میں اپنا نبی بھیج رہا ہوں، میرے نبی کے پیچھے چلتے آؤ۔ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ بڑا ہی آسان طریقہ ہے، میرے نبی کے قدموں پر قدم رکھتے آؤ، سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ۔
اور جب ہم یہ طریقہ چھوڑتے ہیں، مولوی کی بات کو سامنے لاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا پوچھ کر بتلائیں گے، اس سنت پر عمل کریں یا نہ کریں، ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب سے مشورہ کر لوں، ٹھیک ہے بخاری میں حدیث تو آ گئی ہے، مشورہ کر لوں ذرا، مانوں یا نہ مانوں؟ انور شاہ کاشمیری شیخ الحدیث تھے علماء دیوبند کے، بخاری کی شرح لکھی ہے انہوں نے، بخاری میں ایک وتر پڑھنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ جب حدیث آ گئی، انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں میں 14 سال تک سوچتا رہا اس حدیث کا کیا جواب لوں۔ سوچ لیں اس فکرے پر، 14 سال تک سوچتا رہا اس حدیث کا میں کیا جواب لکھوں۔ کیوں کہ ہمارے مذہب میں تو یہ ایک وتر پڑھنا جائز نہیں ہے، اسے کہتے ہیں یہ دم کٹا، ہمارے امام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ کیا جواب دے اللہ کے نبی کو؟ سیدھا کہہ دے ہم نہیں مانتے تجھے، ہمارا نبی امام ابو حنیفہ ہے، یہ ہے جواب اس کا۔ میرے بھائیوں اپنی بنیاد کو درست کر لو، بہت بڑی غنیمت ہے، مال غنیمت ہے اس کے ہاتھ میں، بہت بڑی دولت ہے اس کے ہاتھ میں، جس کا عقیدہ درست ہو جائے۔ عقیدہ درست کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اختلافی نہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اس کلمے کو اپنی بنیاد میں رکھ لو، اللہ کی وحدانیت، محمد الرسول اللہ کی رسالت، جس میں کوئی اختلاف نہیں، اس پر کامل ایمان لے آؤ۔ کیسا؟ 14 سال تک نہ سوچو، بلکہ 14 سیکنڈ بھی نہ سوچو کہ اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی ہے، مانوں یا نہ مانوں، بس آ گئی ہے آ گئی، جب تک نہیں ملی نہیں ملی، جب مل گئی بس اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کروں گا، چاہے ساری دنیا دوسری طرف ہو۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا درجہ ہی اتنا بلند ہے کہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں ساری دنیا کو چھوڑا جا سکتا۔ میرے بھائیوں سوچ لیں، ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، پھر ہمارا حساب و کتاب ہوگا، بڑا مشکل ہوگا اس کا حساب و کتاب جس نے اپنے عقیدے کو درست نہیں کیا، اور بڑا ہی آسان ہوگا اس کا حساب و کتاب جس کا عقیدہ درست ہوگا۔ اپنا عقیدہ درست کر لو تاکہ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ رمضان بھی قریب آ رہا ہے، اس مسجد میں آپ رونق دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رونق کو قائم دائم رکھے، اس کو اور بڑھائے۔ مسجد کے اخراجات میں ایسے ہی اضافہ بھی ہو رہا ہے، اس دفعہ بل بھی 20-22 ہزار آ گیا ہے بجلی کا، پہلے گیس کا بل آ گیا تھا 1.5 لاکھ کے قریب، اور بھی 30-35 ہزار کے قریب تو تنخواہیں ہیں جو یہاں کے ملازمین کو دی جاتی ہیں۔ پہلے ہمت تھی، اللہ نے ہمت دی تھی، بوجھ اٹھایا ہوا تھا، اب ہمت لگتی نہیں، لہذا آپ لوگوں سے التماس ہے کہ مسجد کی طرف بھی دھیان کریں، اس کے لیے فنڈ جمع کریں۔ ہر جمعے 2-4 ہزار ہو جاتے ہیں، اس سے کیا بنتا ہے؟ خاص کر رمضان میں زکوٰۃ فنڈ بھی اکٹھا کریں۔ ایک مدرسہ ٹرسٹ کے انڈر چل رہا ہے جس میں 80 کے قریب بچیاں ہیں، یتیم بچیاں بھی ہیں، اس کے لیے رمضان میں سال کا فنڈ اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو خرچ کریں، روز روز رونا نہ روتے رہیں کہ فنڈ نہیں ہے، فنڈ اکٹھا کرو، سہولیات ہم نے دی ہیں، جنریٹر لگ گیا ہے،
بجلی جاتی ہے وہ چلا دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نمازیوں کو سہولت ملے، لیکن نمازیوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اکیلا میرے ذمہ نہیں کہ خطبہ بھی میں دوں، نمازیں بھی پڑھاؤں، فنڈ بھی اکٹھے کروں اور آپ کو لا کر دوں کہ چلو یہ کام چلاؤ۔ خود کچھ محنت کرو، کوشش کرو۔ جب تک ہمت تھی کیا کرتے تھے، اب ہمت اتنی نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فنڈ اکٹھا کریں، اس جمعے بھی، بجلی کے بل کے لیے بھی، اور اگلے جمعوں میں بھی رمضان تک اتنا اکٹھا کر لیں کہ سال بھر کا فنڈ اکٹھا ہو جائے، تاکہ پھر ہم آرام سے انتظامی امور چلا سکیں۔ ایک ساتھی کی بیوی بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ بلڈ لیا ہے کینسر چیک کرنے کے لیے، اللہ کرے کینسر نہ نکلے اور ان کی بیوی شفا یاب ہو۔ ایک ساتھی ہیں، ان کے نواسے کی اوپن ہارٹ سرجری ہے، تمام ساتھیوں سے درخواست کی ہے انہوں نے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے نواسے کو بھی صحت یاب کرے۔ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے کاروبار نہیں ہے، پریشانی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم کرے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا کرے، ان کے روزگار کو اور مزید وسیع کرے۔ اگر کوئی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا، حالانکہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر بھی نہیں، اہل حدیث کی مسجد بھی پاس ہے، دکان کو وہ بند کر کے نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا، کیا اس کی نماز اکیلے ہو جائے گی؟ ایسا آدمی جس کے قریب ہی اہل حدیث کی مسجد ہو اور پھر وہ مسجد میں جانے کی بجائے دکان کے اندر نماز پڑھتا ہے، ایسے آدمی کی کوئی نماز نہیں۔ اگر دور ہے پھر مجبوری ہے، لیکن اگر قریب ہے تو ایسے آدمی کی نماز نہ اس کے گھر میں ہوتی ہے نہ دکان پر ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ مسجد میں عطا کرے۔